الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ایک مسلمان کو کامیابی کا راستہ بتایا کہ اے مسلمان، اگر تم کامیاب ہونا چاہتا ہے تو تیرے سامنے دو باتیں رکھ دی گئی: اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ کی بھی اطاعت کر، رسول اللہ کی بھی اطاعت کر. اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مان لیا پھر تم کامیاب لوگوں میں گنا جائے گا. حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب کسی آدمی کے سامنے میری احادیث لائی جاتی ہیں تو تین قسم کے لوگ نظر آتے ہیں. پہلا آدمی وہ ہوتا ہے جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہنچی. اس آدمی نے ان احادیث کو، ان سنتوں کو اپنانا شروع کر دیا اور پھر کرتے کرتے یہ آدمی اس مقام پر پہنچ گیا کہ اس کے اخلاق بھی عمدہ تھے، اس کے اعمال بھی عمدہ ہو گئے. اب اس نے سنت اپنائی تو اعمال بھی عمدہ کر لیے، اخلاق بھی عمدہ کر لیے، یہ بہترین آدمی بن گیا. اور دوسرا آدمی وہ جس کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث پہنچی، خود بھی عمل کرنے لگا، لوگوں کو بھی وہ عمل کر کے دعوت دینے لگا. یہ طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. جس وقت آدمی خود بھی عمل کرے، دوسروں کو بھی دعوت دے، تو یہ آدمی عمدہ ترین آدمی بن گیا. اور تیسرا آدمی وہ جس تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہنچی، آپ کی سنت اور طریقے پہنچے، اس آدمی نے ایک کان سے ڈالی دوسرے سے نکال دی. اب
اپنے آپ کو بھی نکارا بنا لیا، دنیا آخرت بھی اپنی تباہ کر لی۔ اگر ایک آدمی چاہتا ہے میں دنیا میں بھی میں آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤں، تو اسے بتایا جاتا ہے کامیابی اس ہی وقت ملے گی جب اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی جائے گی۔ ایک مسلمان چاہتا ہے کہ زندگی آسان گزرے، ایک مسلمان چاہتا ہے زندگی کامیاب گزرے، تو اسے دعوت دی جاتی ہے اللہ کے پاک پیغمبر اسے بتاتے ہیں کامیابی کا راستہ یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی جائے، آپ کی تابعداری کی جائے۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں وَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا کے اندر سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے، اور دنیا کے اندر سب سے بڑا تحفہ جو دیا گیا اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، تو بہترین کلام قرآن ہو گیا، بہترین تحفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو گئی۔ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ ہر دین میں نیا کام شروع کرنا جسے دین سمجھ کر کیا جائے وہ برا ہے، اور ہر نیا کام اسے بدعت کہا جاتا ہے، اور ہر بدعت گمراہی کی طرف لے کر جاتی ہے، اور ہر گمراہی آدمی کے لیے جہنم کا راستہ ہے۔ ایک آدمی کے سامنے ایک طریقہ وہ ہوتا ہے جو نبی پاک نے سکھایا، ایک طریقہ وہ ہوتا ہے جو معاشرے نے سکھایا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے گھر میں خوشی آئی، ایک آدمی کے گھر میں غم آیا۔ مثلا ایک مسلمان کے گھر میں خوشی کا موقع ہے، شریعت مطالعہ نے بتا دیا شادی نام ہے نکاح کا، نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، اب اس کے علاوہ جو اور طریقے اپناتا ہے نہ وہ شریعت ہے، نہ وہ دین ہے، نہ وہ سنت ہے، بلکہ معاشرے میں چلنے والے ہندوؤں کی رسمیں ہیں۔ آج ایک مسلمان نے جب خوشی کے موقع کے اوپر زمانے کی برائیوں بدعات کو لے لیا، ہندوؤں کے طریقے کو لے لیا، پھر اس آدمی نے دیکھا زمانے میں گناہ زیادہ ہو گئے، زنا زیادہ ہوتا چلا گیا، کیونکہ شادی اس نے مشکل ترین عمل کر دیا۔ اس کے مقابلے میں غم آیا، ایک آدمی کے گھر میں غم ہے، شریعت بتاتی ہے اس کے غم میں شریک ہونا ہے۔ کس طرح؟ حدیث کی کتابوں میں یوں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی شہید ہوئے، تو اللہ کے پاک پیغمبر اپنے گھر والوں کو حکم دیتے ہیں اس نحول آل ابی جعفر معاہد، وما آل جعفر کے گھر والوں کے لیے
اب شریعت مطالعہ نے بتایا اگر محلے میں رشتے داروں میں خاندان میں کوئی مر جائے شریعت نے طریقہ یہ بتایا کہ ان کے گھر میں 3 دن کھانا پکا کر بھیجنا ہے اور جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس معاشرے کا اصول یہ ہے گھر میں باپ کی میت پڑی ہے گھر میں باپ مرا پڑا ہے بیٹی کو جنازے کا غم کم ہے لیکن رشتے داروں کو اپنے محلے گاؤں کے لوگوں مہمانوں کو کھلانے کا غم زیادہ ہے اب یہ کھانے کے غم میں شریعت کو بھول گیا اب یہ جنازہ تو لیٹ کر دے گا لیکن لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرے گا اب ایک طرف شریعت کا راستہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کو خوش کرنا ہے ایک طرف رسم و رواج ہے لوگوں کو خوش کرنا ہے اگر آدمی جنازے کے حق میں لگ گیا سوچنے لگا پھر یہ اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کر رہا ہے اور اگر یہ کھانے پکانے کی ان برائیوں میں لگ گیا لوگوں کو راضی ہو گئے لیکن اللہ اور اللہ کا رسول ناراض ہو گیا شریعت مطالعہ کا حکم ہے جب گھر میں میت ہو جائے جتنی جلدی ممکن ہو سکے جیسے ہی قبر تیار ہو جنازہ پڑھو اور میت کو قبر کے حوالے کرو اگر نیک تھا تو قبر انتظار کرتی ہے اگر برا تھا تو زمین سے خون کو اتار دو ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں لوگوں کو کام باپ وغیرہ ضرورت نہیں ہوتے لیکن کیسے ہی روح نکلی موت آئی اب موت آتے ہی وہ پیارے ہو گئے اب یوں ہوتا ہے مردے کو اٹھاتے ہیں برف کی مرج میں رکھ کر دنیا میں عذاب دیتے ہیں شاید لوگوں نے سنا کہ جہنم صرف جلاتی ہے حالانکہ شریعت مطالعہ بتاتی ہے جہنم میں آگ کا عذاب بھی دیا جاتا ہے جہنم میں ٹھنڈ کا عذاب بھی دیا جاتا ہے جہنم جب گرم سانس لیتی ہے تو دنیا میں گرمی پڑتی ہے جہنم جب ٹھنڈی سانس لیتی ہے تو دنیا میں سردی پڑتی ہے آج ہم کیا کرتے ہیں جب گھر میں باپ ماں مر جاتا ہے شریعت کا حکم تھا جلدی اسے قبر تک پہنچاؤ ہم نے مرنے کے بعد جھوٹی محبت ظاہر کی اور اسے مرد کے حوالے کر دیا دنیا میں قبر سے پہلے اسے عذاب دینے لگے اب سمجھا جا رہا ہے کہ اس کی اولاد کو اس کے ساتھ محبت ہے حالانکہ یہ محبت نہیں ہوتی زمانے میں نام نکالنا ہوتا ہے دیکھو اس آدمی کو اپنے والدین کے ساتھ کتنی محبت تھی تو جب ہمارے گھروں میں کوئی مر جاتا ہے اب شریعت مطالعہ بتاتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیں گے صحابہ کا آل بیت کا عمل دیکھیں گے میت کو دفنانے کے بعد جو اللہ کے پاک پیغمبر نے کیا ہم بھی وہ کریں گے لیکن آج ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں جب کوئی آدمی نیکی کا قدم اٹھاتا ہے لوگ تنقید کرتے ہیں اگر شریعت سنت نبویت کے مطابق ہو پھر تو ہم لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں لیکن اگر نبویت کے مخالف ہو تو ہم مولوی کی بات کہہ کر ان کنارے پر ڈال دیتے ہیں گھر میں میت ہوئی ایک آدمی نے جنازہ پڑھا جنازہ سب سے بڑی دعا تھی اب یہ آدمی کیا کرتا ہے 3 دن تک کسی مسجد میں کسی حجرے میں بیٹھ جاتا ہے اور 3 دن
کہ اللہ کے پاک پیغمبر جنازے کے بعد 3 دن تک کسی مسجد میں کسی حجرے میں بیٹھے ہوں اور لوگ آ کر ان کے پاس دعا کرتے رہے ہوں. یہ ہمارے زمانے کا چلن ہے. ہمارے زمانے نے ہمیں رواج دیا اور آج ہم نے اسے شریعت بنا لیا. ہم نے اسے ثواب بنا لیا. اب ایک آدمی جب اچھائی کی طرف قدم اٹھاتا ہے، ایک آدمی کے گھر میں باپ کو دعا دینے کی لوگ تنقید کرتے ہیں. اس نے باپ کی پیچھے دعا نہیں کی، شاید اسے باپ کے ساتھ محبت نہیں. تو اسے بتائیں گے ایک طرف باپ کی محبت کی رسم و رواج میں ڈل جاتا، ایک طرف نبی پاک کی محبت کی سنت پر عمل کر لیتا. اس نے باپ کی محبت کو رسم و رواج کو رد کر دیا. اس نے اللہ کے پاک پیغمبر کے طریقے کو اپنا لیا کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے کہیں 3 دن بیٹھ کر لوگوں سے نہیں کہا کہ میرے گھر میں میت ہوئی ہے آؤ دعا کریں. کسی حدیث کی کتاب میں کسی مسلمان کو یہ نہیں ملتا. شریعت مطالعہ اتنا اجازت دیتی ہے گھر میں میت ہے کسی کونے میں کنارے میں بیٹھ جا. جو لوگ جنازے میں شریک نہیں ہو سکے وہ آئیں اور وہ کلمے کہیں. آپ کا والد آپ کی والدہ بہت ہوئی ہے، اللہ آپ کو صبر دے. یہ شریعت کا حکم ہے. اور جو ہم مسجدوں میں 3 دن لگاتے ہیں، ہاتھ اٹھایا 100 آدمی آئے 100 مرتبہ دعا کی. ہم نے سمجھا یہ کوئی فرض تھا، ہم نے سمجھا کوئی واجب تھا، ہم نے سمجھا کوئی سنت تھا. ہمیں بتایا جائے گا یہ شریعت نہیں ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے. یہ زمانے کے لوگوں کا چلا ہوا رواج ہے. اگر ہم شریعت پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم